پاکستان کو آزاد ہوئے 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اس طویل عرصے میں ہم اپنی تاریخ کے کتنے ہی گوشوں سے ناواقف رہے۔ ہم اپنے یوم آزادی کی تقریبات ہر سال 14 اگست کو اور ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ہمسایہ ملک بھارت اپنی یہی تقریبات 15 اگست کو مناتا ہے، اور ہر سال یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ ملک جو ایک ساتھ آزاد ہوئے ہوں، ان کے یوم آزادی میں ایک دن کا فرق کیسے آ گیا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان رمضان کی 27ویں شب کو آزاد ہوا، اور یہ کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا اس دن جمعۃ الوداع کا مبارک دن تھا اور 27ویں رات تھی۔ اس دن 14 اگست 1947 کی تاریخ تھی۔ پاکستان کے پہلے ڈاک ٹکٹ جو کہ پاکستان کی آزادی کے 11 ماہ بعد 9 جولائی 1948 کو جاری ہوئے تھے، ان ڈاک ٹکٹوں پر بھی پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست 1947 پرنٹ ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا یوم آزادی بھی 14 اگست نہیں بلکہ 15 اگست 1947 ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یوم آزادی 14 اگست کو کیوں مناتے ہیں؟ اگر ہم 14 اگست 1947 کو آزاد ہوئے تو آزادی کے 11 ماہ بعد شائع ہونے والے ڈاک ٹکٹوں پر یوم آزادی کی تاریخ 15 اگست 1947 کیوں درج ہوئی؟ اور اگر پاکستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تو ہم نے آزادی کی پہلی سالگرہ 15 اگست کے بجائے 14 اگست 1948 کو کیوں منائی؟ اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ آج تک یہ سالگرہ 15 کے بجائے 14 اگست کو کیوں مناتے چلے آ رہے ہیں۔ 1947 کا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ، جسے برطانوی پارلیمان نے منظور کیا اور جس کی توثیق شہنشاہ برطانیہ جارج ششم نے 18 جولائی 1947 کو کی، اس قانون کی ایک نقل اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم چودھری محمد علی جب وہ سیکریٹری جنرل تھے، انہوں نے 24 جولائی 1947 کو قائد اعظم کو ارسال کی۔ اس کے مطابق 15 اگست 1947 سے برطانوی انڈیا میں 2 آزاد فرمانروا مملکتیں قائم کی جائیں گی، جن کے نام بالترتیب انڈیا اور پاکستان ہوں گے۔ حکومت برطانیہ کے اعلان کے مطابق پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی وقت یعنی 15 اگست 1947 کو 0 بجے آزاد ہوں گے، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب نئی دہلی میں انڈیا کی آزادی کا اعلان کرنا تھا اور حکومت کو اقتدار منتقل کر کے آزاد انڈیا کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ بھی سنبھالنا تھا۔ اس لیے وہ 13 اگست کو کراچی تشریف لائے اور 14 اگست 1947 کی صبح پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب پاکستان ایک آزاد مملکت بن جائے گا۔ اسی رات کراچی کے گورنر جنرل ہاؤس میں ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ بھی دیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے محمد علی جناح نے فرمایا کہ یہ ایک نہایت اہم اور منفرد موقع ہے۔ آج انڈیا کے لوگوں کو مکمل اقتدار منتقل ہونے والا ہے اور 15 اگست 1947 کے مقررہ دن 2 آزاد اور خود مختار مملکتیں پاکستان اور بھارت معرض وجود میں آ جائیں گی۔ حکومت کے اس فیصلے سے وہ اعلیٰ و عرفہ نصب العین حاصل ہو جائے گا جو دولت مشترکہ کے قیام کا واحد مقصد قرار دیا گیا تھا۔ اگلے روز جمعرات 14 اگست 1947 مطابق 26 رمضان المبارک 1366 ہجری کی صبح 9 بجے کراچی کا سندھ اسمبلی بلڈنگ میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس شروع ہوا۔ صبح سے ہی عمارت کے سامنے پرجوش عوام جمع تھے۔ جب پاکستان کے نامزد گورنر جنرل محمد علی جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک مخصوص بگھی میں سوار اسمبلی ہال پہنچے تو عوام نے پرجوش نعروں اور تالیوں سے ان کا استقبال کیا۔ اسمبلی ہال کی تمام نشستیں فل تھیں۔ گیلری میں ممتاز شہریوں، سیاستدانوں اور ملکی اور غیر ملکی اخباری نمائندوں کی بھاری تعداد موجود تھی۔ کرسی صدارت پر دستور ساز اسمبلی کے صدر قائد اعظم محمد علی جناح تشریف رکھتے تھے اور ان کے برابر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی سیٹ تھی۔ دونوں نے جب اپنی اپنی سیٹیں سنبھال لیں تو کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ سب سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے شاہ برطانیہ کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ اس پیغام میں مسٹر جناح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ دولت مشترکہ کے ممالک کی صف میں شامل ہونے والی نئی ریاست کے قیام کے عظیم موقع پر میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جس طرح آزادی حاصل کی ہے وہ ساری دنیا کے حریت پسند عوام کے لیے ایک بڑی مثال ہے۔
میں توقع رکھتا ہوں کہ برطانوی دولت مشترکہ کے تمام ارکان جمہوری اصولوں کو سربلند رکھنے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس پیغام کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے الوداعی تقریر کی اور پاکستان اور پاکستانی عوام کی سلامتی کے لیے دعا مانگی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ آج میں آپ سے آپ کے وائسرائے کی حیثیت سے خطاب کر رہا ہوں۔ کل نئی ریاست پاکستان کی حکومت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور میں آپ کی ہمسایہ ریاست انڈیا کا آئینی سربراہ ہوں گا۔ دونوں حکومتوں کے قائدین نے مجھے جوائنٹ ڈیفنس کونسل کا غیر جانبدار چیئرمین بننے کی دعوت دی ہے۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے تقریر کی۔ انہوں نے شاہ برطانیہ اور وائسرائے کا شکریہ ادا کیا اور ہمسایوں سے بہتر اور دوستانہ تعلقات کے جذبات کا اظہار کیا۔ اسمبلی کی کارروائی اور اعلان آزادی کے بعد محمد علی جناح لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ہمراہ شاہی بگی میں سوار ہو کر گورنر جنرل ہاؤس واپس چلے گئے، جہاں سے دوپہر کے 2 بجے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نئی دہلی روانہ ہو گئے۔ وہاں پر اسی رات 12 بجے انڈیا کی آزادی کے اعلان کے ساتھ انہیں اس ملک کے گورنر جنرل کا منصب سنبھالنا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعلان آزادی کے مطابق 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب رات 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار اور دنیائے اسلام کی سب سے بڑی مملکت کا اضافہ ہوا، جس کا نام پاکستان ہے۔ اسی وقت لاہور، پشاور اور ڈھاکہ کی پاکستان براڈ کاسٹنگ سروسز سے پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا۔ اس سے قبل 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی رات لاہور، پشاور اور ڈھاکہ اسٹیشن سے رات 11 بجے آل انڈیا ریڈیو سروس نے اپنا آخری اعلان نشر کیا تھا۔ 12 بجے سے کچھ لمحے پہلے ریڈیو پاکستان کی شناختی دھن بجائی گئی اور ظہور آذر کی آواز میں انگریزی زبان میں فضا میں ایک اعلان گونجا کہ آدھی رات کے وقت پاکستان کی آزاد اور خود مختار مملکت معرض وجود میں آ جائے گی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے ہزاروں سامعین کے کانوں میں پہلے انگریزی اور پھر اردو میں یہ الفاظ گونجے: یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس ہے۔ انگریزی میں یہ اعلان ظہور آذر اور اردو میں مصطفیٰ علی حمدانی نے کیا۔ اس اعلان کے فوراً بعد مولانا ظاہر القاسمی نے قرآن مجید کی سورۃ الفتح کی آیات تلاوت فرمائیں، جس کے بعد ان کا ترجمہ بھی نشر کیا گیا۔ اس کے بعد خواجہ خورشید انور کا مرتب کیا ہوا ایک خصوصی سازینہ بجایا گیا۔ پیر سنتو خان اور ان کے ہمنواؤں نے قوالی میں علامہ اقبال کی نظم ساقی نامہ کے چند اشعار پیش کیے۔ ان نشریات کا اختتام حفیظ ہوشیار پوری کی ایک تقریر پر ہوا۔ اس طرح آدھی رات کے وقت ریڈیو پاکستان پشاور سے قاری فدا محمد نے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور آفتاب احمد بسمل نے اردو میں، جبکہ عبداللہ جان مغموم نے پشتو میں پاکستان کے قیام کا اعلان کیا۔ ان نشریات کا اختتام جناب احمد ندیم قاسمی کے لکھے ہوئے ایک نغمے پر ہوا، جس کے بول تھے: پاکستان بنانے والے پاکستان مبارک ہو۔ اسی طرح کا اعلان ریڈیو پاکستان ڈھاکہ سے بھی کلیم اللہ نے انگریزی میں کیا، جس کا ترجمہ بنگلہ زبان میں نشر کیا گیا۔ 15 اگست 1947 کو ریڈیو پاکستان لاہور کی ٹرانسمیشن کا آغاز صبح 8 بجے سورہ آل عمران کی منتخب آیات سے ہوا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد نیوز ریڈر نوبی نے انگریزی خبریں پڑھیں۔ خبروں کے بعد ٹھیک 8:30 بجے جناح کی آواز میں ایک پیغام سنوایا گیا جو پہلے سے ریکارڈ شدہ تھا۔ محمد علی جناح کی تقریر کا آغاز ان الفاظ سے ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ بے پایہ مسرت اور احساس کے جذبات کے ساتھ میں آپ کو مبارکباد کا پیغام دیتا ہوں۔ 15 اگست آزاد اور خود مختار پاکستان کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ مسلمان قوم کی منزل مقصود کی علامت ہے، جس نے پچھلے چند برسوں میں اپنے وطن کے حصول کے لیے عظیم قربانیاں پیش کیں۔ انہوں نے کہا کہ اس نئی مملکت کے وجود میں آ جانے سے پاکستان کے باشندوں پر زبردست ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اب ہم نے دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ کس طرح ایک قوم آپس میں مل جل کر صلح اور آشتی کے ساتھ رہتی ہے۔ 15 اگست 1947 کی صبح اخبارات نے پاکستان کے یوم آزادی کے حوالے سے خصوصی شمارے شائع کیے اور انگریزی کے مشہور اخبار ڈان نے کراچی سے اپنی اشاعت کا آغاز کیا۔
15 اگست 1947 کو ہی پاکستان کا پہلا گزٹ بھی جاری ہوا، جس میں محمد علی جناح کی بطور گورنر جنرل پاکستان مقرر کیے جانے اور اسی دن سے ان کا یہ عہدہ سنبھالنے کی اطلاع درج تھی۔ اسی روز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عبدالرشید نے قائد محمد علی جناح سے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف لیا، اور اسی روز نواب زادہ لیاقت علی خان کی قیادت میں پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان نے بھی اپنے عہدوں کے حلف اٹھا لیے۔ پاکستان کے قیام کے پہلے برس کسی کو اس پر شک نہیں ہوا تھا کہ پاکستان 15 اگست کو وجود میں آیا۔ 19 دسمبر 1947 کو پاکستان کے محکمہ داخلہ نے اپنے مراسلے 47/17 کے ذریعے 1948 کی جن سالانہ تعطیلات کا اعلان کیا، ان میں 1948 کے لیے یوم پاکستان کی چھٹی کی تاریخ بھی 15 اگست 1948 کی تاریخ درج تھی۔ 9 جولائی 1948 تک یہ بات تسلیم شدہ تھی کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست سے 14 اگست کب ہوا؟ دراصل 29 جون 1948 بروز منگل کراچی میں وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کی زیر صدارت کابینہ کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر خارجہ، وزیر مواصلات، قانون اور محنت، وزیر مہاجرین و آباد کاری، وزیر خوراک، زراعت و صحت اور وزیر داخلہ، اطلاعات و نشریات موجود تھے۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست 1948 کے بجائے 14 اگست 1948 کو منائی جائیں گی۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کابینہ کو یہ بھی بتایا کہ یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے، اس کا حتمی فیصلہ گورنر جنرل محمد علی جناح کی منظوری کے بعد ہوگا۔ یہ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ تجویز دینے والا کون تھا اور یوم آزادی کی تقریبات 15 کے بجائے 14 اگست کو منائے جانے کے حق میں کیا دلائل پیش کیے گئے تھے، لیکن یہ طے ہے کہ قائد اعظم نے اس تجویز کو منظور کر لیا تھا۔ کابینہ کے سیکریٹری عثمان علی کے دستخط اس بات کا ثبوت ہیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت 29 جون 1948 کو منعقد ہونے والی کابینہ میٹنگ میں پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست ہے اور اس دن سالانہ چھٹی ہوا کرے گی۔ کابینہ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوا اور ملک بھر میں پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 14 اگست 1948 کو منائی جانے لگیں۔ پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو منانے کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور اس طرح یہ بات آہستہ آہستہ راسخ ہو گئی کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ یہ تمام حقائق محض معلومات میں اضافے کی غرض سے شائع کیے گئے ہیں، اس کا مقصد کسی کی تکذیب نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی مطالبہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان جس دن قیام پذیر ہوا اس دن جمعۃ الوداع اور 27ویں رات تھی۔ اب اجازت دیجیے